عبادت اور جو ایام جو مہینے چل رہے ہیں، دنیا جو ہے اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے مکہ معظمہ جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں اللہ ہم سبوں کو بھی حج مبرور عطا فرما دے، اور جس طریقے سے میرے اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا، اللہ ہم سبوں کو میدان عرفات کے اندر اللہ کی بارگاہ کے رحمت کے اندر اللہ کی رحمت کے سائے میں ہم سبوں کو جمع فرما دے۔ اور جس طریقے سے اللہ نے ہمیں اس مسجد کے اندر جمع فرمایا، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور زمین کا ہر حصہ اللہ کا ہے۔ جب اللہ نے ہم سبوں کو اپنی عظیم عبادت کے لیے یہاں جمع فرمایا، اللہ ہم سبوں کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ یارو اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ میرے اللہ نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، ہم یہاں جمع ہوئے، اور جو کچھ کہنا سننا ہو اللہ تبارک و تعالی مجھے اخلاص کے ساتھ میں کہنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور آپ تمام کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، 2-3 ہفتوں سے بیان چل رہا ہے حج کے اوپر۔ اللہ کی عظیم عبادت حج ہے۔ مکہ معظمہ کے آداب آپ کو بتائے، مکہ معظمہ کی عظمت آپ کو بتائی کہ وہاں جانے کے آداب کیا ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے آداب کیا ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے آداب کیا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو گھر اپنا وہاں بیت اللہ میں بنایا ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، وہ سب بتایا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم اس حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے جس کی برکت کی دعاؤں سے اللہ نے ہمیں عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی دعا کی برکت سے ہم سب کو اپنے عذاب سے بچایا ہے۔ ہمارے جو گناہ ہیں، ہماری جو حرکتیں ہیں، ہماری جو ریاکاری ہیں، ہماری جو خطائیں ہیں، ہماری جو سیاہکاری ہیں، خدا کی قسم اگر نبی علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو تباہ و برباد ہو جاتی۔ جیسے دوسری قومیں برباد ہوئی، اسی طریقے سے اللہ ہمیں برباد کر دیتا۔ قربان جب اس حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی دعاؤں کے برکت سے اللہ نے ہمیں رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم مدینہ منورہ کا سفر کریں گے، وہ مدینہ جہاں جس کو جنت دیکھنی ہو دنیا کے اندر وہ مدینہ دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے لیے، مکہ معظمہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، مکہ معظمہ کی عظمت، اس شہر کی عظمت تو اپنی مخلوق کے اندر ڈال دے، اور دنیا کی جتنی برکتیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، اس شہر کے اندر پیدا فرما دے۔ عزیزان گرامی، واقعہ کیا ہے؟ ایک بنجر زمین تھی، ایک پہاڑی زمین تھی، وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر دنیا کی ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رکھی ہے۔ وہ کس کی دعا کی برکت سے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے۔ عزیزان گرامی، میرے نبی نے فرمایا، اے اللہ، میرے شہر کی عظمت، میرے شہر کی محبت جو تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مکہ معظمہ کی رکھی ہے، اس سے کہیں زیادہ میری امت کی دلوں کے اندر مدینے کی عظمت بڑھا دے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے جو اللہ آپ کو وہاں لے کے جاتا ہے، جو اللہ وہاں بلاتا ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے جانے کے بعد جس نے میرے قبر کی زیارت کی، وہ ہے کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اس سے بڑا مبارک دن، اس سے بڑی مبارک چیز ہو سکتی ہے کسی کے لیے؟ نہیں ہو سکتی۔ مگر عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے محبوب ہیں؟ کس کے محبوب ہیں؟ تو یار یہ بات کس کے محبوب ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کے محبوب ہے۔ اللہ اپنی شان کی گستاخی برداشت کر سکتا ہے، مگر آج جس سے آپ محبت کرتے ہیں، دنیا میں باپ سے محبت ہو، دنیا میں ماں سے محبت ہو، دنیا میں بیوی سے محبت ہو، جس سے بھی آپ محبت کریں گے، اگر کوئی اس کے شان میں گستاخی کرے تو آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔
اسی وجہ سے تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ کس کی محبوب ہے؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ عاشق ہے، نبی علیہ السلام معشوق ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں رکھا اور وہاں کی عظمت آپ کے ذات گرامی کی برکت سے اللہ نے بڑھائی ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہاں کی عظمت آپ کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، خدا کے واسطے ان لوگوں سے میں دل کھول کر کہتا ہوں، اللہ کے واسطے باز آ جائیں اس چیز سے، موبائلوں کو حرم میں لے کے نہ جائیں، موبائلوں کو حرم میں لے کے نہ جائیں، اور خاص طور سے موبائل لے کے جانا ہے تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ سلام پیش کرنے کے لیے جائیں، اللہ کے واسطے موبائل نہ چلانا، اللہ کے واسطے موبائل نہ چلانا۔ عزیزان گرامی، ایک شخص کے سامنے تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں، اور وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ دنیا میں جب موجود تھے، آپ کے سامنے کوئی بغیر داڑھی والا، شیونگ کرنے والا آپ کے سامنے آتا تھا، آپ اپنا چہرے مبارک پھیر لیتے تھے، کہ آج بھی دنیا سے وصال کرنے کے بعد جب کوئی شخص داڑھی بڑھا آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، کہ آج آپ بھی چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خواب میں فرمایا کہ ہاں میں چہرہ پھیر لیتا ہوں، میں چہرہ پھیر لیتا ہوں۔ جو لوگ حج میں جانے ہیں، آج اسے یہ اللہ سے وعدہ کریں کہ اے اللہ، آج کے بعد ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیں گے، سنت رسول اللہ کو زندہ کریں گے، اور اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں زندہ کریں گے، وہاں کی عظمت کو اپنی زندگی میں زندہ کریں گے، اور نیت یہ کر کے جائیں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گے تو نیت رکھیں گے انشاءاللہ آنے کے بعد داڑھی رکھیں گے، آنے کے بعد داڑھی رکھیں گے۔ عزیزان گرامی، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی چہرہ پھیر لیتی ہے؟ اس سے بڑی بدبختی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے وہ سراپا جنت ہے، وہ سراپا جنت ہے، اور وہاں کا سب سے بڑا ادب کیا ہے؟ وہ ہے درود شریف کی کثرت، وہ ہے درود شریف کی کثرت۔ خوب جتنی آپ ان کے اندر طاقت ہو، دن میں، رات میں، صبح میں، اٹھتے بیٹھتے درود شریف کی کثرت آپ رکھیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ، آپ کی ذات گرامی ایک واحد ایک ذات ہے، میرے اندر وہ طاقت، وہ چیز نہیں تھی کہ میں یہاں آتا، مگر آپ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ، مجھے ساری زندگی اس مسجد سے جوڑ کر، اس مسجد والے سے جوڑ کر رکھنا، اور ساری زندگی جب تک میں حیات رہوں بار یہاں کی زیارت کراتے رہنا۔ عزیزان گرامی، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہم سبوں کا مسکن و مدفن مدینہ منورہ کو بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مدینے کی موت مانگو، مدینے میں آ کر مرو، مدینے کی موت مانگو، مدینے میں آ کر مرو۔ عزیزان گرامی، وہاں کی برکت بڑی برکت ہے، اور وہ قبرستان ہے جنت البقیع جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر 10,000 صحابہ مدفون ہیں، جس کے اندر 10,000 صحابہ مدفون ہیں، اس کے بعد بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اللہ کے ولی مدفون ہیں، تو وہاں اللہ کی رحمتیں کتنی برستی ہوں گی۔ عزیزان گرامی، کوئی گنہگار بھی داخل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو عزیزان گرامی، وہاں کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر، وہاں کی بڑائی جو ہے ہمارے دلوں کے اندر، کوئی گستاخی ایسی نہ ہو، اور خاص طور سے جب روزے رسول میں حاضر ہو، خدا کے واسطے موبائل کو بند رکھ لینا، موبائل کو بند رکھ لینا۔ اور دنیا کی سب سے عظیم ہستی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہم سبوں کے اوپر چاند کی، سورج کی روشنی کو رکھا ہے، جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہم سبوں کے اوپر عذاب کو روکا ہوا ہے، وہ عظیم ہستی وہاں آرام فرما ہے، اور اس عظیم ہستی نے فرمایا، المصبرون اشد الناس عذابا یوم القیامہ،
سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو تصویر بنانے والا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس نبی کا ارشاد ہے، اس نبی کا قول ہے، اور اس نبی کے دربار میں جب ہم جاتے ہیں یہاں آپ کا چہرہ مبارک ہے اور ہم ایسے کر کے سیلفی بناتے ہیں، اس کا مطلب نعوذ باللہ ہمارے موبائل کی عظمت زیادہ ہو گئی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ عزیزان گرامی، ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کا وہ آخری سفر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی میں تمہیں وہاں سے محروم نہ کر دے۔ عزیزان گرامی، مکہ معظمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، جتنا زیادہ وہاں کا ادب اور احترام آپ کی زندگی کا ہوگا، اللہ اتنی ہی بارہا آپ کو وہاں بلاتا رہے گا۔ اللہ نے جو لوگ جا رہے ہیں، آپ کے یار ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، جو جا رہے ہیں ان سے دعا کی درخواست کرو اور ان کے لیے دعا کرو، اور جو لوگ جا رہے ہیں وہ لوگ اپنے کو بتا کر جائیں اپنے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، تاکہ تمہارے وہ رشتہ دار تمہارے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سفر کا آسان فرمائے اور اللہ تمہارے سفر کو قبول فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، مدینہ منورہ کی جو عظمت ہے، جو بڑائی ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر ہوگی تو عزیزان گرامی سنت رسول اللہ بھی زندہ ہوگی۔ اگر وہاں کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی، ساری زندگی دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہماری زندگی کے اندر سنت رسول اللہ کو زندہ فرما دے۔ عزیزان گرامی، کبھی زندگی اور سنتوں کو زندہ کرنے کی یا عمل کرنے کی توفیق نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے۔ دین کا مدار ہے عظمت پر، دین کا مدار ہے ادب پر، دین کا مدار ہے احترام پر۔ اگر تمہیں دین کو حاصل کرنا ہے یا دیندار لوگوں کی محفل میں آپ کو بیٹھنا ہے، جیسے اللہ کا گھر ہے، مسجد میں آتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ میں آتے ہیں، آتے نہیں ہیں، اور وہ کس کا گھر ہے؟ مدینہ منورہ کس کا گھر ہے؟ وہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے۔ وہ کس کا گھر ہے؟ وہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے۔ وہاں کی عظمت آپ کے دلوں کے اندر ہو، اور جب اللہ مجھے لے کے جاتا ہے، میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں، اللہ تمہیں بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کے مقدر وہاں کا جانا فرما دے۔ میں چاہتا ہوں جب ریاض الجنہ میں داخل ہوتے لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں امام صاحب کوئی چیز ایسی بتا دو جو وہاں خاص عمل کیا جائے۔ بھائی نہ تو میں نے کہیں پڑھا، نہیں میں نے کیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو ایک شخص کو جنت میں داخل کر دے گا، جو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا وہ جنت سے دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ریاض الجنہ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے روزے سے لے کر اور میرے منبر تک جتنا حصہ ہے، جو ٹکڑا ہے، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم اس میں داخل ہوں، اس میں داخل ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے، تیرے نبی نے فرمایا ہے جو ایک بار اس جنت میں داخل ہوگا وہ دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے جس ٹکڑے پر میں بیٹھا ہوں، جس ٹکڑے پر میں نے نماز پڑھی ہے، اللہ یہ بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ تیری توفیق سے میں یہاں داخل ہوا ہوں، اللہ وہاں بھی آخرت میں بھی مجھے میرے اوپر جنت کو واجب کر دینا، وہاں بھی جنت سے دور مت کرنا۔ اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے، تو نے داخل فرما دیا، بس اللہ آخرت میں بھی داخل فرما دے۔ اللہ سے دعا کرو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، سلام کرو، جو تمہیں یاد ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، جو تمہیں لفظ یاد ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہو۔ اور کیا کہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ہمارے سلاموں کا جواب لیتے ہیں، میں آپ کے سامنے اپنے ایمان کی تصدیق کرتا ہوں، کل روز قیامت میرے ایمان کی تصدیق کر دینا کہ میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی دنیا میں تھی ویسی اخروی زندگی ہے۔ آپ تمام علماء کا، تمام محدثین کا اس چیز پر اتفاق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے قبر کے اندر ایسی ہے جیسے دنیا کے اندر ہے۔ آپ قبر آخرت کے اندر حیات ہیں، آپ تمام کے حالات کو دیکھتے ہیں، آپ تمام لوگوں کی سنتے ہیں، اور جو آدمی وہاں جائے جس کی جو پریشانی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ پریشانی ہے،
میرے دوست کو یہ پریشانی ہے، میرے رشتہ داروں کو یہ پریشانی ہے، درخواست ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی کو دور فرما دے۔ عزیزان گرامی، ہمارے ایک بزرگ ہیں ابھی حیات ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جب بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اللہ سے خوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، خوب دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ زندگی کا معمول ہے، اپنے دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے، احباب کے لیے، سب کے لیے کرتا ہوں۔ تو چند دن کے بعد میں واپس آیا، واپس آنے کے بعد مہینہ 2 مہینے کے بعد ایک بزرگ کا میرے پاس فون آیا اور انہوں نے کہا کہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور یہ کہا کہ فلاں کو یہ کہہ دینا اپنی دعاؤں کی درخواست کو اور بڑھا دے، اپنی دعاؤں کی درخواست کو اور بڑھا دے۔ عزیزان گرامی، نہ جانے کتنے واقعات اللہ والوں کے ایسے لکھے ہیں، علماء کے ایسے لکھے ہیں کہ انہوں نے اپنی پریشانی جو ہے روزے اضحیٰ پر جانے کے بعد تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رکھی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ ہماری اس پریشانی کو، اس تکلیف کو دور فرما دے۔ تو خدا کی قسم اللہ نے وہ تکلیف کو دور فرما دیا۔ تو عزیزان گرامی، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر امتی سے بے تحاشا محبت تھی۔ آپ تو معصوم تھے، آپ کو عبادت کی ضرورت کیا تھی؟ آپ پنج وقت نماز پڑھتے نبی تھے، مگر آپ پوری رات روتے رہتے تھے، سجدے میں روتے رہتے تھے۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ سنا ہے کبھی 5 پارے 10 پارے ایک رکعت کے اندر آپ پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے اور پوری رات سجدے میں پڑھیں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنی اولاد کو تو اس امت کے اوپر قربان کیا ہے، اپنی اولاد کی حسرتوں کو اس امت کے اوپر قربان کیا ہے۔ کہیں آگے جا کے میری امت کے اندر کوئی شخص ایسا پیدا نہ ہو جائے تو وہ شرما نہ کرے، اس کے دل کے اندر یہ چیز پیدا نہ ہو جائے۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا نوازا تھا، آپ کی اولاد کو اتنا نوازا تھا، امت کو کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کا کوئی فقیر آج کی دنیا میں ایسا نہیں جو بھوکا رہتا، جو بھوکا رہتا۔ آپ کا میرا نبی 3 دن تک 10 دن تک چولہا نہیں چلتا تھا، 1 مہینے تک چولہا نہیں چلتا تھا۔ اس کی وجہ سے دنیا کو سکھا کر گئے ہیں، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو سکھا کر گئے ہیں جب فاقہ آئے تو اللہ سے مانگو۔ جب فاقہ آئے اور آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا، جب مال آتا تھا اور کا اس وقت آپ صدقہ کر دیتے ہیں، لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، وہاں کے فقراء میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو دنیا میں آپ سے بڑا کوئی غنی نہیں بنا۔ اور عزیزان گرامی، فقیری کے اندر آپ سے بڑا کسی کا اسٹینڈرڈ نہیں تھا۔ آج کا فقیر کوئی گلہ نہیں کر سکتا، آج کا فقیر کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کھانا نہیں ملا۔ عزیزان گرامی، آپ کو میرا نبی ایسا تھا، اس کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے اس ساری قربانی دے کر گئے۔ آج ہمارا فرض بنتا ہے تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فکر دنیا میں لے کر آئے تھے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کرنے کو لے کر آئے تھے، ساری دنیا میں گھمانا، ساری دنیا میں پھیلانا، ساری دنیا میں اس کو عام کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے۔ وہ کب کیسے پھیلیں گے؟ آپ کا کردار ہماری زندگی میں ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج ساری دنیا گالیاں دیتی ہے، مسلمانوں کو گالیاں دیتی ہے، غیر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے بہانے پہ لگے ہیں، مگر وہی دشمن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں، خدا کی قسم دشمن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی تعریف کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اپنا کردار بناؤ، اپنا کردار ایسا بناؤ، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، لوگوں کے ساتھ میں جھوٹ نہ بولو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، کسی کا مال نہ مارو، عزیزان گرامی جھوٹ بول کر نہ کماؤ۔ یہ کردار ہے، یہ کردار ہے تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج کی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں، دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، آپ نے ہر چیز کی، مگر ہم اللہ کے نبی کے سیرت سے دور ہوئے ہیں۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، بس یہی دین ہے۔ مگر اگر ہم دین کو صحیح پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کیا چیز ہے۔ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ناقص چھوڑ کر گئے ہوں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھیں. آپ کیسے چلتے تھے, آپ کے غیروں کے ساتھ میں کیسے تھے, آپ اپنوں کے ساتھ میں کیسے تھے, آپ گھر والوں کے ساتھ میں کیسے تھے, آپ دوستوں کے ساتھ میں کیسے تھے, آپ بھائیوں کے ساتھ میں کیسے تھے, آپ تجارت کے اندر کیسے تھے, آپ امیر کیسے تھے, آپ مسجد میں کیسے تھے, آپ سفر میں کیسے تھے. خدا کی قسم پوری کتابیں بھری پڑی ہیں. اگر ضرورت ہے, صرف لوگوں کی ضرورت ہے, وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں وہ اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. ہمارے کے اندر وہ کردار زندہ ہوگا. خدا کی قسم پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کا بول بالا ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہوگا. مگر سب سے بڑی چیز یہ ہے اپنا اخلاق, اپنا کردار, اپنا اوڑھنا, اپنا بچھونا, اپنا اوڑھنا اپنا ایسا بناؤ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو, تو ہم کامیاب ہوں گے. ورنہ دنیا کا کوئی راستہ ایسا نہیں جو آپ کو کامیاب کر دے. واحد راستہ اگر ہے کامیاب ہونے کا, اگر دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. اس سے ہٹ کے چلیں گے, خدا کی قسم نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں, اللہ سے یہ دعا میں کرتا ہوں, اے اللہ ہر امتی کو حج مبرور عطا فرما دے. اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں, اے اللہ میرے ہر مبتلی کو حج مبرور عطا فرما دے اور مجھے معذرت عطا فرما دے کہ میں فخر سے کہوں اللہ نے میرے ہر